ناظرین، کرپشن یا غداری کوئی سیاستدان، بیوروکریٹ، کوئی سرکاری ملازم، کوئی افسر یا کاروباری طبقے کے لیے لازم نہیں ہے۔ کوئی قلمکار بھی ہو وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں سبوق سید۔ یہ اپنے آپ کو صحافی کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عرصے سے لکھتے آ رہے ہیں کہ عقیدہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کا کام عقائد کی نگرانی نہیں، اور مذہب کو ریاستی معاملات میں فیصلہ کن کردار نہیں دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ریاست کے مذہبی کردار کو اصولی طور پر غلط سمجھتا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تو پھر وہ کیسے ایک ایسی حکومتی ادارے کی ٹیم میں شامل ہو جائے جو قادیانیت اور قادیانیوں کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے قانون 2022 کی دفعہ 8 کے مطابق اس اتھارٹی کے فرائض میں ہیں قادیانیت، احمدیت، لاہوریت، یہودیت اور اسلام اور پاکستان کے خلاف سرگرم تنظیموں، اداروں اور مذاہب کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنا، نگرانی کرنا، نوٹس لینا اور ان کے پروپیگنڈے کے سدباب کے لیے قانونی اقدامات شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جو شخص اس بنیادی قانونی مقصد سے ہی فکری اختلاف رکھتا ہے تو وہ اس اتھارٹی کی ٹیم کا حصہ کیسے بن گیا؟ کیا یہ صحافیانہ دیانت کا تقاضا ہے یا یہ کوئی غداری کہلائے گی؟ ویسے تو سبوق سید کو اپنے برملا بار بار اظہار کردہ عقیدے کے مطابق صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی میں کسی ریاستی ادارے کے مذہبی مقاصد سے اتفاق نہیں رکھتا، اس لیے یہاں بیٹھنا قبول نہیں۔ لیکن یہ کیا، اصول ایک طرف، پیسہ، عہدہ، مراعات، رسائی اور دیگر مفادات جب دوسری طرف آئے تو پھر قلم کی دیانت کا امتحان شروع ہو گیا۔ آپ بھی سوچیں کہ کسی شخص کو حکومت اپنے ادارے میں جس کام کے لیے رکھ رہی ہے وہ اسی کام کے خلاف لکھتا، بولتا اور فضا بناتا ہو تو یہ صرف تضاد نہیں ہے، یہ ایک فکری غداری بھی کہلائے گی۔ اور اگر کوئی لکھاری اپنے قلم سے ایک نظریہ بیچے مگر موقع ملتے ہی اس نظریے کے خلاف قائم ادارے سے فائدے اٹھانے لگ جائے تو پھر سوال تو بنتا ہے، کیوں؟ کیا ایسے شخص کو حرام خور لکھاری کہنا غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ بہرحال اس کا جواب آپ بہتر دیں گے، لیکن یہ بات واضح ہے، جس کام کے پیسے یا کوئی مفاد لیا جا رہا ہو انہی مقاصد کے خلاف لکھ بھی رہا ہو تو یہ بات میچ نہیں کرتی۔ ہمیں سبوق سے کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ ان کے اپنے بیانی اور عمل میں شدید تضاد کا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ معاملہ ختم نبوت سے جڑا ہوا ہے۔ سیدھی بات ہے، ختم نبوت کے نام پر قائم ادارے میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس کے مقصد، قانون اور دینی حساسیت کے ساتھ فکری طور پر مخلص ہوں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے ریاست لوگوں کے عقائد چیک کرے، اور اسی ادارے میں کام کر رہا ہے جو لوگوں کے عقائد چیک کرے، تو بھائی قرآن کا سیدھا اصول ہے کہ امانت اہل افراد کے سپرد کی جاتی ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قائم اس ادارے میں اس کے مقاصد سے فکری طور پر مخالفت کرنے والے لوگوں کو شامل یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنا یہ کہ شائستہ گفتگو کرنے والے، اخلاقیات کا پیکر نظر آنے والے اور دوسروں کو دیانت اور امانت کا درس دینے والے سبوق سید صاحب اس عہدے سے کب الگ ہوتے ہیں، یا پھر کسی غداری کے لیبل کے ساتھ کسی احتجاج کا انتظار کریں گے پھر جائیں گے، یا دوسری طرف پاکستان کے وہ علماء کرام یا وہ جو تمام اپنے آپ کو ناموس رسالت کا محافظ کہتے ہیں وہ لوگ اس بڑے تضاد کو نوٹ کریں گے اور اس پر کوئی بات کریں گے۔ یہی وجہ ہے ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔